ایک گھنٹے سے وہ دونوں شاپنگ مال میں گھوم رہے تھے۔ سارا کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک آدھ چیزیں ہی خریدی تھی اب تک اس نے۔ سارا رک کر چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ شاہ کو پتا تھا پسند اس کو ان میں سے بھی کوئی نہیں آنا، مگر اس کا دل مطمئن کرنے کے لیے شاہ نے اسے اس کی مرضی کرنے دی۔ وہ گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک نظریں ایک جگہ جم گئی۔ مجھے نہیں پتا دادی، مجھے بھی اتنے ہی جوڑے چاہیے جتنے مومل اور نگی کے سسرال اور میکے کے ہوں گے۔ اس میں میرا قصور نہیں ہے کہ میرا سسرال اور میکا ایک ہی ہوگا۔ اس نے منہ بنا لیا کیونکہ دادی اور چاچی نے اس کے لیے بھی اتنے ہی کپڑے لیے تھے جتنے نگی اور مومل کو جہیز میں دینے تھے۔ مگر میرو کے بری کے جوڑوں کا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، اس سے منہ مت لٹکاؤ، تم پسند کر لو، دادی نے اسے تسلی دی۔ رہنے دیں دادی، آپ لوگ خود پسند کر لیں، اس کو ڈریسنگ سینس بالکل بھی نہیں۔ جوگن والا حلیہ بنا کر پھرتی ہے اور سمجھتی ہے خود کو کسی سلطنت کی شہزادی۔ شاہ نے اس وقت اپنی رائے دینا ضروری سمجھا۔ تم نے کہا تھا کہ مجھے نیا برقع دلاؤ گے، کیونکہ تمہیں بالکل اچھا نہیں لگتا جب میں یہ پرانا برقع پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہوں۔ مہر بانو آواز میں ڈھیر ساری اپنائیت بھر کے بولی۔ شاہ فوراً گڑبڑا گیا۔ دادی اور چاچی ہنسنے لگی۔ جاؤ دیکھ لو جو لینا ہے، دادی نے اجازت دے دی۔ میں نے ایسا کب کہا تھا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا؟ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوں گی دادی اور چاچی، خواہ مخواہ مجھے شرمندہ کروا دیا۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ مہرو اس کے قدم سے قدم ملانے کے لیے تقریباً بھاگ ہی رہی تھی۔ اب اس میں شرمندہ ہونے والی کون سی بات تھی؟ اور اس وقت خیال نہ آیا جب مجھے جوگن کہہ رہے تھے دادی اور چاچی کیا سوچیں گی کہ تم مجھے اتنی غور سے دیکھتے ہو؟ اور رہی خود کو شہزادی سمجھنے کی بات، تو دادی جب تمہیں شہزادہ بولتی ہے تم بھی تو خود کو شہزادہ سمجھنے لگتے ہو۔ مہربانو اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ کے برابر چلنے کی کوشش میں اس کا سانس پھول گیا تھا۔ شہزادہ ہی ہوں، حویلی کا اکلوتا جو بیٹا ہوں۔ سائڈ سے ہو کر شاہ دوبارہ چلنے لگا۔ ہاں یہ بات تو ہے، لیکن اگر تم ہر ماہ کراچی سے گھوڑے پر بیٹھ کر گاؤں آؤ تو پھر بالکل وہی شہزادے لگو جو بچپن میں دادی کی کہانیوں میں ہوتا تھا، مہر بانو نے سنجیدگی سے کہا، پھر خود ہی اپنی بات سے محظوظ ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ پر تالی مار کر ہنسنے لگی۔ شاہ نے روک کر اسے گھورا۔ اچھا آپ کچھ نہیں کہو گی، بس بالکل چپ۔ مہرو نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے منہ پہ انگلی رکھ لی۔ وہ جتنا بولتی تھی اتنا ہی ہنستی تھی۔ سیانے کہتے ہیں جو جتنا ہنستا ہے اسے اتنا ہی رونا پڑتا ہے۔ سیانے ٹھیک ہی تو کہتے ہیں۔ دیکھو سارا یہ اچھا ہے نا؟ شاہ اپنا دھیان بٹانے کے لیے خریداری میں مدد کرنے لگا۔ یہ ڈریس 2 سال کے بچے کو پورا آئے گا۔ سارا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ اس نے تھوڑی سی چیزیں خریدی اور اس کا بازو تھام کر آگے بڑھ گئی۔ شاہ دیکھو تو ذرا کتنی پیاری جوڑی لگ رہی ہے۔ مہرو نے سامنے سے آتے میاں بیوی کی طرف اشارہ کیا جو تقریباً ڈھیڑ عمر کے لگ رہے تھے، مگر ان کے درمیان محبت نئے شادی شدہ جوڑوں والی ہی تھی۔ خاتون نے اپنے شوہر کا بازو تھام رکھا تھا اور جس طرف اشارہ کرتی ان کے شوہر فوراً انہیں اسی شاپ پہ لے جاتے۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ تمہاری خواہش بھی میرے ساتھ یوں ہی چلنے کی ہے، شاہ نے شرارت سے کہا تو اس کے گال کشمیری سیب کی طرح سرخ ہو گئے۔ وہ خود تو جو منہ میں آتا تھا کہہ جاتی تھی، مگر شاہ کی بات پر جھپ گئی۔ میں تھک گئی شاہ، سارا کی آواز سے تھکن ظاہر تھی۔ چلو آ جاؤ، آئس کریم کھاتے ہیں پھر گھر چلیں گے۔ شاہ اسے لے کر مال میں بنے آئس کریم پارلر میں آ گیا۔ ویٹر نے آئس کریم لا کر ان کے سامنے رکھی۔ سارا شاپنگ بیگ میں جھانک رہی تھی جیسے اب بھی اس کا دل نہ بھرا ہو۔ ابھی وہ دونوں عبایا خرید کر یہاں آ کر بیٹھے تھے۔ مہرو شاپنگ بیگ میں رکھا اپنا عبایا دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی مسرور تھی جیسے شاہ نے اسے کوہ نور دلا دیا ہو۔ ویٹر نے آئس کریم لا کر رکھ دی۔ ہائے بہت ٹھنڈی ہے آئس کریم۔ اس نے زور سے دونوں آنکھیں میچ لی۔ شاہ کو اس کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا۔ آئس کریم ٹھنڈی ہی ہوتی ہے، لیکن اگر تمہیں پسند نہیں تو میں اوون میں بنا دیا کروں گا شادی کے بعد۔ آخری جملہ اس نے قصداً کہا تھا۔ بہت تنگ کر چکی تھی مہرو، اب اس کی باری تھی بدلہ لینے کی۔ وہ یوں ظاہر کرنے لگی جیسے سنا ہی نہ ہو، مگر اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ چلو جلدی چلو، دادی اور چاچی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ اب اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ ذکاءاللہ، شاہ نے اتنی زور سے کہکا لگایا تھا کہ آس پاس بیٹھے کئی لوگوں نے اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ کہاں گم ہو شاہ؟ آئس کریم کا جوس بن چکا کہ اب تک سارا نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ تم کھا لو، میرا جی نہیں چاہ رہا۔ اس نے بے دلی سے اپنا کپ بھی سارا کے سامنے کھسکا دیا۔ Is everything all right؟ سارا نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اسلام آباد شفٹ ہو جائیں گے، کراچی اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔
اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا، اب وہ اپنی کمپنیاں مسلنے لگا۔ بہت سکون سے گزر رہی تھی زندگی، مگر جب سے سارا سے شادی ہوئی تھی وہ سارا کے ساتھ ہوتا تھا، مگر اسے بار بار اسی لڑکی کا خیال آتا تھا۔ اس نے آخری بار کہا تھا شاہ جس کے بنو مکمل طور پر اس کے ہی بن کے رہنا، مگر وہ چاہ کر بھی کسی ایک کا نہیں بن پا رہا تھا۔ وہ حصوں میں بٹا ہوا انسان تھا۔ وہ خوشی خوشی مٹھائی کا ڈبہ لیے آفس سے ہاسپٹل پہنچا۔ مبارک ہو ذکاء اللہ، بیٹی ہوئی ہے۔ سارا کی والدہ نے اسے دیکھتے ہی مبارکباد دی۔ شاہ کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ چھوٹ کر گرا۔ میری دعا ہے تمہاری پہلی اولاد بیٹی ہو، میری دعا ہے بیٹی ہو، پہلی اولاد بیٹی، میری دعا۔ اس کے کانوں میں الفاظ کی باز گشت گونجنے لگی۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹا۔ ذکاء اللہ کیا ہوا بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ سارا کی والدہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ میں 2 دن بعد واپس آؤں گا، وہ مڑ کر دیکھے بغیر بولا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کئی سال پرانا منظر آنکھوں کے سامنے گڈ ہو رہا تھا۔ بیٹیاں صرف نعمت ہی نہیں بلکہ کبھی کبھار مکافات عمل بھی بن کر آتی ہیں۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، مگر باپ بنتے ہی بیٹی کے لیے دل میں کسک اٹھی تھی۔ اللہ نہ کرے میری بیٹی کا نصیب ویسا ہو جیسا سلوک میں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ 2 سال بعد وہ اپنے گاؤں واپس آیا تھا۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی سب ملازموں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ بس ملازموں کی ہی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ چڑیا گھر چڑیوں سے خالی ہو چکا تھا۔ ساری چڑیاں اپنے نئے آشیانوں کو جا چکی تھی۔ انہیں پرواز سکھانے والے بوڑھے ماں باپ اپنے بوسیدہ گھونسلے میں تنہا رہ چکے تھے۔ کبوتر بھی اداس سے کہیں کہیں پروں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ بابا، اس نے ان کی پشت سے آہستہ سے پکارا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا، وہ جرگہ میں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ وہ اب بھی ویسے ہی تھے، کلف لگے سفید کپڑے پہنے، گھنی داڑھی مونچھے، وہی رعبدار چہرہ، ہاں مگر کمر میں ہلکا سا خم آ چکا تھا۔ انہوں نے آنکھیں سکیڑ کر ذکاء اللہ کو غور سے دیکھا۔ شاید ان کی نظریں بھی اب کمزور ہو چکی تھیں۔ بوڑھے باپ کا جوان بیٹا بھی وہ جو اکلوتا ہو، نظروں سے دور ہو جائے تو کچھ یہی حال ہوتا ہے۔ ذکاء اللہ شاہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گیا، ان کی داڑھی چومنے لگا۔ وہ کچھ نہ بولے۔ 5 منٹ تک وہ یوں ہی ان کے گلے لگا رہا۔ آنسوؤں کی نمی وہ اپنے کندھے پر محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کیا۔ ماں کمرے میں ہے تمہاری۔ وطی اللہ شاہ نے پتہ نہیں کیسے اپنے دل پر قابو رکھا تھا۔ اتنے برسوں بعد بیٹے کو سامنے دیکھ کر دل پر کیا گزر رہی تھی ان کا دل ہی جانتا تھا۔ اور باپ تو ہوتے ہی اسی ایسے ہیں، بظاہر سخت مگر اندر سے موم۔ شرمندگی کے احساس سے اس کے قدم بوجھل ہو رہے تھے۔ وہ یہ شرمندگی مٹانے ہی تو آیا تھا، لیکن کیا یہ ممکن تھا؟ اب کیوں آیا ہے تم؟ اماں اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ اچھا نہ کیا تو نے شہزادے، میرے مجیب کی آخری نشانی، میری گود کی پالی بہرو چل بسی، یہ تو میرے جانے کے دن تھے۔ دادی نے اسے گلے لگایا۔ انہیں بھی بہت شکوے تھے شاہ سے، مگر عمر کے اس دور میں اپنا دل سخت نہیں کر سکتی تھی۔ شاہ کو ایسا لگا کسی نے اس کے سر پر آسمان ہی گرا دیا ہو۔ بہرو کہاں ہے؟ کیا ہوا اس کو؟ جس حال میں تو اسے چھوڑ کر گیا تھا، کس حال میں ہونا چاہیے تھا اسے؟ اماں نے اسے تھپڑ ہی تھپڑ لگائے، پھر اس کے کندھے پر سر ٹکا کر رونے لگی۔ وہ انہیں کیا چپ کرا تھا، وہ تو خود کسی سہارے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ نور بانو آئی ہوئی ہے، کوشش کر کے دیکھ لو، اگر وہ تم سے بات کرنا چاہے تو مل لو اس سے۔ تمہاری شادی ہو گئی؟ شاہ نے اس سے بات شروع کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح بے تکا سوال کیا، حالانکہ اس کے ناک کی لوم، کامدار لباس اور ہاتھوں کی چوڑیوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نور بانو ہوں، مہر بانو نہیں کہ تمہارا روگ دل سے لگا کر بیٹھ جاتی۔ 7 سال ہو گئے میری شادی کو، وہ ڈھلے لہجے میں بولی۔ جو تھوڑی بہت محبت تھی جب تمہارا اور مہرو کا نکاح ہوا تھا، اسی وقت وہ محبت بھی نکل گئی دل سے۔ مہرو کا کیا بنا؟ وہ نور بانو کو دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ نور بانو سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ میں تو اس سے محبت کرتی تھی، مگر مہرو جیسی نہیں۔ پھر بھی اس کے منہ سے تمہارا نام سن کر میرے دل میں رقابت اور حسد کا احساس چلتا تھا، چونٹی کی رفتار سے۔ لیکن میری مہرو سے دوستی سچی تھی، اس میں ریت کے ذرے برابر بھی منافقت نہیں تھی۔ میں نے جو کچھ کہا تھا اس کے بھلے کے لیے ہی کہا تھا۔ وہ کہتی تھی کراچی میں شاہ کی بہت اچھی یادیں جڑی ہیں، میں اپنا دل وہی چھوڑ آئی ہوں۔ اگر بری یادیں ہوتی تو وہ کب کا بھلا چکی ہوتی، کراچی کو بھی، اور شاید آہستہ آہستہ کر کے تمہیں بھی۔ وہ بن ماں باپ کی لڑکی صرف محبت چاہتی تھی سب سے، جدھر محبت ملتی ادھر ہی کھینچتی چلی جاتی تھی۔ تمہارے کہے گئے پیار کے 2 بول اسے وار گئے شاہ۔
کیا ہو جاتا اگر تم اسے اپنا لیتے؟ نور بانو کی آواز بھیگنا شروع ہو گئی تھی۔ ذکاء اللہ سر جھکائے بیٹھا تھا، ندامت سے، پچھتاوے سے۔ ایک ذرا سی ضد نے کیا کر ڈالا؟ کیا اس نے مجھے معاف کر دیا تھا؟ اس کا دل بہت بڑا تھا، بہت بڑا۔ نہ صرف تمہیں معاف کیا بلکہ سب سے معافی دلوا گئی۔ کیسے بری تھی مہرو؟ شاہ کے دل پہ ڈھیر سارا بوجھ آن پڑا۔ جس تاریخ کو تم دونوں کا نکاح ہوا تھا اسی تاریخ کو 1 سال بعد نور بانو ماضی میں کہیں کھو گئی۔ ٹھیک 1 سال پہلے اسی تاریخ کو میری زندگی میں خوبصورت ترین دن اور بدترین رات آئی تھی۔ مہر بانو کی آواز میں اداسیاں گھلی ہوئی تھی۔ چلو اٹھو تم، کھانا کھاؤ پھر دوا کھا کر سو جانا۔ نور بانو نے بازو سے پکڑنے کی زبردستی اٹھایا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ کھانا کھا کر دوا کھا کر وہ بھی سو گئی۔ جب آدھی رات کو اچانک نور بانو کی آنکھ کھلی، وہ زمین پر ایک کونے میں دیوار سے لگ کر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ہلکی ہلکی سی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ کیا ہوا مہرو؟ نور بانو نے گھبرا کر فوراً اس سے پوچھا۔ اماں کی یاد آ رہی ہے، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ اچھا میں ابھی ان کو بلا کر لاتی ہوں۔ نور بانو اٹھ کر جانے لگی تو مہرو نے اسے روکا۔ مجھے اپنی سگی ماں کی یاد آ رہی ہے، اگر آج وہ زندہ ہوتی تو میں ان کے گلے لگ کر خوب روتی، میرا دل ہلکا ہو جاتا۔ میں انہیں بھی اماں کہتی ہوں مگر ان کو میں کیسے دکھی کروں جبکہ وہ پہلے ہی شاہ کے یوں چلے جانے پر غم زدہ ہے۔ وہ کتنی اذیت میں تھی کوئی اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ اماں کیوں چلی گئی مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر؟ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ایک ایک کر کے کمرے میں سوئی سب لڑکیاں جاگ گئی تھی اس کی آواز پر، اور اب سب اس کے سامنے بیٹھی اسے بہلا رہی تھی مگر وہ سنبھل ہی نہیں پا رہی تھی۔ مہرو میری جان ایسے رونا تو بند کرو، ہم لوگ ہیں نا تمہارے پاس۔ اس کے ساتھ نور بانو خود بھی رو پڑی تھی۔ میں اماں کو کہاں سے لاؤں؟ میں شاہ کو کہاں سے لاؤں؟ اس کی حالت دیکھ کر سبھی رو پڑی تھی۔ سحر بڑی اماں کو بلانے چلی گئی۔ 1 سال ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ بھی اس نے میری خبر نہ لی۔ یتیموں کے دل ویسے ہی نرم ہوتے ہیں۔ نوری ماں باپ والے بچوں سے زیادہ بن ماں باپ کے بچے ہر بات دل سے محسوس کرتے ہیں۔ بیوی سمجھ کر نہ صحیح، اپنے گھر میں پلنے والی یتیم سمجھ کر ایک دفعہ پلٹ کر مجھے پوچھ لیتا۔ یتیموں کی خبر گیری کرنے کا حکم تو اللہ نے بھی دیا ہے، اس کے رسول نے بھی۔ اس کا پورا چہرہ بھیگ چکا تھا آنسوؤں سے۔ کمرے میں سب جمع ہو گئے تھے، بڑی اماں، بڑے بابا، چاچا چاچیاں، دادی۔ اللہ! اس نے ردی آواز سے معبود کو پکارا۔ روتے روتے ایک دم اس کی ہچکیاں بندھ گئیں، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ شکر کرو شاہ اس کی ماں زندہ نہیں تھی۔ جس حال کو پہنچایا تھا تم نے اسے، اس کی ماں دیکھ لیتی تو تمہیں اتنی بد دعائیں دیتی کہ آسمان ہل جاتا۔ نور بانو پرانے منظر سے واپس لوٹی۔ تمہیں پتہ ہے شاہ جب وہ دم توڑ رہی تھی اس کا سر بڑی اماں کی گود میں تھا، اس کی نظریں دروازے پر جمی تھی۔ آخری وقت میں بھی وہ تمہاری منتظر تھی، ہونی چاہیے تھی یا نہیں، مگر نہ جانے کیوں مجھے اسی لمحے تم سے نفرت ہو گئی تھی۔ نور بانو نے ہتھیلی کی پشت سے رخسار پر بہتے آنسوؤں کو رگڑا۔ شاہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ، اس نے نور بانو سے التجا کی۔ اتنی آسانی سے سب بھول گئے؟ نور بانو طنزیہ ہنسی۔ اس نے تمہیں معاف کر دیا تھا شاہ، مگر ایک وصیت کی تھی، وہ سرگوشی نما آواز میں بولی۔ شاہ نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے کہا تھا جب بھی تم گاؤں لوٹ کر آؤ تمہیں اس کی قبر کا نام بتایا جائے۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ بے یقینی سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا۔ اماں مجھے مہرو کی قبر پر جانا ہے۔ کہاں ہے اس کی قبر؟ اس نے ماں کے آگے منت کی۔ نہیں بتا سکتی، مہر بانو نے منع کیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری بیوی تھی وہ، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کی قبر پر جاؤں۔ وہ چھوٹے چاچا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سارے حق تمہارے نہیں ہیں، کچھ حقوق اس کی بھی تھے جو تمہیں پہلے یاد نہ ہوئے۔ مرنے کے بعد اس سے ملنے جانے کا کیا فائدہ؟ جتنے جی ملتے رہتے اس سے تو شاید وہ یوں نہ مرتی۔ چاچا نے اسے سرزنش کی۔ میں جاؤں گا اس کی قبر پر، میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ میری بیوی تھی وہ ایسے کیسے؟ جیسے وہ خود کو یقین دلا رہا تھا، ضمیر اس کی ملامت کر رہا تھا کہ بیوی تھی وہ، مگر اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ وہ اونچا اونچا بے ربط جملے بولتا حویلی سے باہر نکل گیا۔ اسے معلوم تھا کون سے قبرستان میں دفن کیا ہوگا مہر بانو کو، وہی جہاں دادا کی قبر تھی، چھوٹے چاچا چاچی کی قبر تھی۔ 8 سال پہلے حویلی کی ایک لڑکی کا انتقال ہوا تھا، مہر بانو ولد مجیب اللہ شاہ، عمر 23 سال تھی۔ دیکھ کر بتاؤ ذرا اس کی قبر کہاں بنائی گئی ہے؟ اس نے گورکن سے دریافت کیا۔ میں تو بھی 2 سال پہلے آیا ہوں، پہلے والا گورکن تو مر گیا۔ اس گورکن نے لا علمی کا اظہار کیا۔ مت بتاؤ، کوئی مت بتاؤ، میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔
قبرستان میں ہی کھڑے گاؤں کے دو لوگوں نے اس کو یوں چیخنے پر مڑ کر دیکھا۔ یہ تو چھوٹے شاہ جی ہیں۔ اب امیتابھ اپی سے مسلسل چلا رہا تھا، مہرو مہرو دیکھو میں آیا ہوں۔ آنکھوں سے نکلتے نمکین پانی سے اس کا چہرہ بھیگنا شروع ہوا۔ قبرستان میں سینکڑوں قبریں بنی ہوئی تھیں، وہ دیوانہ وار ایک ایک قبر کے پاس رک کر خطبہ پڑھتا۔ شاہ جی قبروں پر لکھے نام نہیں پڑھتے، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی نے اسے منع کرنا چاہا، وہ بالکل پاگل دیوانوں کی طرح بھاگ رہا تھا، قبروں سے ٹکراتا پھر رہا تھا، کئی دفعہ ٹھوکر کھا کر گرا، سر سے پیر تک خاک آلود ہو رہا تھا۔ وہ سنبھل کر اٹھتا پھر بھاگنا شروع کر دیتا، اس کی ہتھیلیاں اور کونیاں چھل چکی تھیں۔ مہرو مہرو دیکھو تمہارا شاہ آیا ہے تم سے ملنے۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اسے روکنے کے لیے، اسے پکڑنے کے لیے، مگر وہ کسی کو سن ہی کہاں رہا تھا۔ مہرو مہرو وہ سامنے دیکھتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر وہ کسی قبر کے ہاتھے پر لگی سرخ اینٹوں سے ٹھوکر کھا کر اندھے منہ گرا۔ مہرو تم تو شاہ کی تھی، دیکھو آج شاہ بھی تمہارا ہو گیا۔ اینٹوں سے سر ٹکرا جانے سے اس کی پیشانی سے خون نکلنے لگا، کئی کانٹے اور کنکر اس کے جسم میں چبھے تھے، اسے ان کی پرواہ نہ تھی۔ اسے مہرو کو ڈھونڈنا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم جیسے شل ہو گیا تھا۔ 34 برس کا ذکا اللہ شاہ کسی کمسن بچے کی طرح روتے ہوئے اس وقت مچل رہا تھا، ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ہونی چاہیے تھی یا نہیں، مگر نہ جانے کیوں اسے اس لمحے بنو تلے مٹی سوئی مہربانوں سے محبت ہو گئی تھی۔ ختم۔